ایسا مذاق کیا جاتا ہے بعض اوقات جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا کسی کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے کسی کا مذاق اڑانا. ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو. ایمان کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت برا ہے، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم لوگ ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مذاق اڑانا منع ہے، کسی کے اوپر عیب لگانا منع ہے، اور کسی کو برے لقب سے یاد کرنا، چاہے اس میں مزاح کا پہلو نکلتا ہو، وہ بھی منع ہے. جیسے عام طور پر لوگ کسی کے نام رکھ لیتے ہیں نا، وہ بھی درست نہیں. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کو صفیہ کا اتنا ہونا ہی کافی ہے، یعنی پست قد. فرمایا کہ تم نے ایسی بات کہی کہ اگر اسے دریا میں گھولا جائے تو اسے رنگین کر دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اس کو کڑوا کر دے. یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی کے قد کے چھوٹا ہونے کے باوجود اس کو ٹھگنا کہہ دے تو یہ اتنی سخت بات ہے اور اتنی ناپسندیدہ بات ہے. کہاں یہ کہ کسی کے ناک کا مذاق، کسی کی آنکھوں کا، اور لوگوں نے باقاعدہ نام رکھے ہوئے ہیں نا پھر مختلف باڈی پارٹس کے، کہ فلاں کی فلاں چیز تو فلاں کی طرح ہے. بعض اوقات مذاق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مثلاً کسی کرسی پر بیٹھنے لگا ہے تو اس کے پیچھے سے چپکے سے کرسی کھسکا دی اور وہ شخص دڑام سے نیچے جا گرا، اور اس میں جسمانی تکلیف کا اور جسم کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. ایک اور بات یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں جب کہ کوئی شخص گر کے یا پھسل کے گر جائے اور اگر بے اختیار بھی ہنسی آئے تو ہنسی کنٹرول کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر کوئی شخص ہنستا ہے تو اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس مصیبت میں خود گرفتار نہ ہو جائے. دنیا میں اس کی سزا بندے کو ملتی ہے. اسی طرح پرینک کال جو ہیں وہ بہت عام ہو گئی ہیں. آواز بدل کے بات کرنا، فون پہ دوسروں کو ستانا. بعض اوقات ڈرایا بھی جاتا ہے. اچانک کوئی ایسا لباس پہن کے، اچانک کوئی ایسی شکل بنا کے سامنے آ جاتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص سخت خوف زدہ ہو جاتا ہے، چیخ مار دیتے ہیں. بعض اوقات چیخ کر کسی کو ڈرایا جاتا ہے. بعض اوقات ایسے فیسز یا ماسک پہن کے دوسرے کو ڈراتے ہیں. آج کل یہ بھی بہت ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو یہ بھی چیز درست نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، یعنی نقلیں اتار کر کسی کو ہنسایا جاتا ہے. ہمارے ہاں مزاح کی عمومی شکل کیا ہے؟ نقالی کرنا، ایکٹنگ کر کے دوسروں کے ایسے رول پلے کر کے مذاق اڑانا. حضرت عائشہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا معاوضہ مل جائے، یعنی ڈھیروں مال ہی کیوں نہ مل جائے، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کی نقل اتاروں. لیکن آج کل ہمارے ہاں نقلیں اتار کے دوسروں کو ہنسانا ایک قومی شعار بنتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں کامیڈی یا ہنسنے ہنسانے کے جو طریقے رہ گئے ہیں وہ صرف دوسروں کے مذاق اڑانے کے. مثلاً آپ دیکھیں اسکولوں میں جب پارٹیز ہوتی ہیں، فیئر ویل پارٹی ہوتی ہے، یا کالجز وغیرہ میں، تو عموماً کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیچرز تک کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. پھر ملکوں کے سربراہ اور بڑے بڑے لوگ جو قابل احترام ہوتے ہیں کسی قوم کے اندر، ان کے مذاق اڑا کے ان کی نقلیں اتاری جاتی ہیں. یہ رویہ بھی درست نہیں. اور یہ تو بہت عام سی عادت ہے، کسی کے بولنے، کسی کے چلنے، کسی کی جسامت، کسی کے سٹائل کی نقلیں اتارنا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہینڈی کیپ لوگوں کی زندگی کتنی دوبھر ہو جاتی ہے. مثلا اگر کسی کی چال درست نہیں، کوئی لنگڑاتا ہے، اس کو بولنے میں ہکلاہٹ ہے، کوئی کسی کا مثلاً قد بہت چھوٹا ہے، کسی کے اندر کوئی جسمانی ڈیفیکٹ، عیب یا کمی کمزوری ہے، تو بیچارے ساری زندگی دل خراش باتیں سنتے ہیں. ہر راہ جاتا ان پہ ہنس رہا ہوتا ہے. خود سوچے کتنے تیر بیچاروں پہ برستے ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نے اس کو مشغلہ بنا لیا. ہماری کوئی تفریح مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ کسی کی نقلیں نہ اتاری جائے، کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے.